بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان دیر کوٹ آزاد کشمیر سے حاضر ہے۔ آج ہم دیر کوٹ سے سفر کریں گے غازی آباد کا اور اس علاقے کے تاریخی پس منظر کے ساتھ ساتھ آپ کو کروائیں گے سیر۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ جی ناظرین، بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں دیر کوٹ سے میں موجود ہوں اور بات کریں گے اس علاقے کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے، اس علاقے کے حوالے سے کہ یہاں جو روزگار کے مواقع ہیں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ راجہ مہتاب اشرف جو صحافی ہیں اس علاقے پہ، انہوں نے بہت ورک بھی کیا ہوا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ راجہ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو مختصراً اس کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ کیا بیان کریں گے؟ دیر کوٹ اس اعتبار سے بڑا اہم علاقہ ہے جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اس کی بڑی خدمات ہیں۔ 1947 میں جب تحریک کا آغاز ہوا تو یہاں سے 6 کلومیٹر اوپر نیلا بٹ سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے یہ بالکل سامنے یہ دیر کوٹ تھانہ ہے جس کو آگ لگا کے ڈوگرہ مہاراجہ کے خلاف اس تحریک کا آغاز کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کی کئی تاریخی شخصیات جس میں سید شمشاد حسین شاہ عادل اور اسی طرح سے سید مظفر حسین ندوی اور سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کا تعلق اسی علاقے سے ہے، اور انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں۔ پھر دوسرا دفاعی اعتبار سے بڑا اہم علاقہ ہے۔ یہاں سے تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت پہ مری کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، ایبٹ آباد کا دوسری سائڈ پہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سطح سمندر سے 6000 فٹ کی بلندی پہ یہ علاقہ واقع ہے۔ یہ ٹورزم کے لیے بڑا فیوریبل ہے۔ یہ یہاں پہ چونکہ جو لوگ رہنے والے ہیں وہ مختلف کاروبار لوگ کرتے ہیں، سیاست کے میدان میں ہیں، دیگر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس علاقے میں ہیں، اور پھر سیاست کا جو آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑا کنٹریبیوشن رہا وہ اس علاقے کا اور اس دیر کوٹ کے حلقے کا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑا اہم علاقہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ خوبصورت علاقے ہیں، یہ جنت نظیر وادیاں ہیں، آبشاریں ہیں، آپ کی کیا سجیشن ہوگی حکومت آزاد کشمیر کو کہ کس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی جائے؟ جی میرا نام عامر نواز ہے اور میں ادھر ارجا کا رہنے والا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو کشمیر ہے یہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، اور اگر یہاں پہ ٹورزم کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں قدرتی حسن جو ہے اس کی وجہ سے اگر یہاں پہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہو جائے، اگر ہماری گورنمنٹ اس طرف توجہ دے دے کہ اونچی اونچی جو پہاڑیاں ہیں وہاں پہ روڈز کی فیسلٹی اگر مہیا ہو جائے تو ہمارا یہ علاقہ جو ہے ٹورزم کے لیے انتہائی موزوں ترین علاقہ ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ کشمیر کی تو ایک اپنی تاریخ ہے، اس تاریخ کو اور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں، کشمیر کی ایک اپنی ثقافت اور تاریخ ہے۔ ہم کشمیری، آپ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری اپنی الگ ثقافت ہے۔ ہمارا یہ جو حلقہ ہے، حلقہ L14 غربی باغ، اس کی جو بنیاد ہے یہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے یہ خاص جانا پہچانا حلقہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کا اپنا ایک رہن سہن ہے، ایک ثقافت ہے، لیکن ہم خود ماڈرنائزیشن کی طرف جاتے ہوئے ہم بہت ساری اپنی کلچر اور ثقافت کو پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ ہمارا کلچر تو یہ تھا کہ ہمارے ہاں زمینیں آباد تھیں، ندی نالے آباد تھے، زمینیں آباد تھیں۔ اب لوگ بہت ماڈرن ہو کے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی ثقافت جو ہے یہ بری طرح سے مسخ ہو رہی ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو کشمیر کی ثقافت ہے اس کے ساتھ آپ کی جو صحت ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے اور آپ کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے۔ اگر کشمیر کی ثقافت پہ ہی توجہ دی جائے تو یہاں کے بسنے والے لوگوں کی صحت بھی اچھی ہو سکتی ہے اور روزگار کے مواقع بھی مل سکتے ہیں۔ بالکل، اگر ہم اپنی کشمیر کی ثقافت کو دوبارہ سے زندہ کریں، اس کو اجاگر کریں، ہمارے لوگوں کی صحت اچھی ہو سکتی ہے، روزگار کے بڑے مواقع مل سکتے ہیں، اور ان روزگار کے مواقع کے ساتھ جب ہماری لوگوں کی بنیادی جو ان کا انفراسٹرکچر ہمارا جب ٹھیک ہوگا، ہمارے لوگوں کا روزگار بڑھے گا تو ہماری معیشت ٹھیک ہوگی، بے روزگاری ختم ہوگی۔ اب لوگ اس طرف سے نکل کے جدید دنیا کی طرف جا رہے ہیں جس سے ہماری کشمیر کی ثقافت کے اوپر منفی اثرات پڑے ہیں۔ دوبارہ اپنی ثقافت کی طرف آئیں گے، اپنی زمینوں کو آباد کریں گے، اپنی ندی نالوں کے اندر جو پن چکی جس کو جندر کہا جاتا ہے مقامی زبان میں، اس کو آباد کریں گے، دیسی کھائیں گے، دیسی پیئیں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ جی ناظرین، ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں سے ایک روڈ غازی آباد کی طرف جاتی ہے اور ایک روڈ جاتی ہے باغ آزاد کشمیر کی طرف۔ ہم غازی آباد کی آپ کو کروائیں گے سیر، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔
इस इलाके के लोगों की बड़ी रवायात हैं, बड़ा तारीखी पस मंज़र है, उस तारीखी पस मंज़र के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये ख़िता तहरीक आज़ादी का बेस कैंप था। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब ने जो हमारी सियासी तरबियत की, उस पे उन्होंने हमें पाकिस्तान से वालियाना मोहब्बत, अखावत और पाकिस्तान के लिए वाबस्तगी सिखाई। मैं ये समझता हूँ कि मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब का ये नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज हुर्रियत के सारे रहनुमा जो जम्मू कश्मीर में हमारे बैठे हुए हैं, सैयद अली गिलानी साहब और दिगर जो हमारे बुजुर्ग वहाँ मौजूद हैं, आप देखते हैं कि मुजाहिद अव्वल के उस नारे का हर वहाँ तबका, हर जगह, हर पार्टी, तमाम हुर्रियत ये कह रही है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। क्या कहेंगे मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम साहब की जो खिदमात हैं या इस इलाके का जो तारीखी पस मंज़र है, आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब का जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जो खिदमात हैं, तमाम जो पूरी कौम है वो वाकिफ़ है। मुजाहिद अव्वल ने 23 अगस्त 1947 को तहरीक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ किया नीला भट्ट की बुलंदोबाला चोटी से, और उसके सिलसिले में ये 32,000 मरबा मील जो है वो आज़ाद हुआ। ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि सरदार अब्दुल कयूम साहब की जो तालीमात हैं उनसे लोगों को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? आज की जो नौजवान नस्ल है उनको इस पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है। मुजाहिद अव्वल के जो लिटरेचर हैं, जो उनकी किताबें हैं, उनसे हर बंदे को मुस्तफ़ीद होना चाहिए। हमारा मुल्क जो है कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, जैसा कि आपने देखा है, बहुत ही सियाहत के बेहतरीन मंजर हैं। तौली पीर हो गया और पीर चनासी हो गया, मुख्तलिफ जगह पर बहुत ही बेहतरीन सैर तफरी के हवाले से बेहतरीन मरकज़ हैं। और मेरी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत से भी गुजारिश है, पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि इन सियाहत के मंजर को जो इलाके हैं इनको तरजीह बुनियाद पर सियाहत को सहूलत फराम करें। आप क्या कहेंगे कि सयाहत को तारीख के साथ जोड़ना नहीं चाहिए और यहाँ मुख्तलिफ म्यूज़ियम और तारीख के हवाले से ऐसे काम करने की ज़रूरत है कि सयाह आएँ और उनको हमारी तारीख का भी पता चले? जी, तारीख जो तहरीक आज़ादी है, जनाब सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, उन्होंने 1947 में ऐसे नामसाइद हालात में, जबकि आज तो अल्लाह का शुक्र है जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटराइज दौर है, हर किस्म के हालात हैं, तो उन्होंने जब इस तहरीक का आगाज़ किया तो उस वक़्त डंडे, सोटे और इस तरह की कैफियत से उन्होंने ये आगाज़ किया। सरदार कयूम साहब की खिदमात के हवाले से बात हो रही है और बात हो रही है कि किस तरीके से 1947 में उन्होंने लाठियों से, डंडों से, कुल्हाड़ियों से ये जो खित्ता है जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाज़ियाबाद में मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम साहब के मज़ार पे, और यहाँ हम बात भी करेंगे मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम साहब की जो खिदमात हैं उनके हवाले से। और जो चमन में ये आपको बहारें नज़र आ रही हैं, इन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से ये बहारें हैं। गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम ख़ान हूँ, KH खुर्शीद हूँ, सरदार अब्दुल कयूम साहब हूँ, इन लोगों की वजह से आज जो आज़ादी का सांस है हम सब लोग ले रहे हैं। मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान की बड़ी खिदमात हैं और नीला भट्ट से उन्होंने तहरीक का आगाज़ किया था, पहली गोली चलाई थी, और जो 1947 में आज़ादी हासिल की गई है, सरदार अब्दुल कयूम साहब का भी बड़ा रोल है। एक बुज़ुर्ग हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल वाहिद है। अच्छा, वाहिद साहब क्या कहेंगे सरदार अब्दुल कयूम साहब की खिदमात के हवाले से? मुजाहिद की खिदमात के हवाले से 23 साल की उम्र में सन 1947 में इन्होंने जहाद का आगाज़ किया और ये खिता आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ। हमें सिर्फ आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी के अलावा आज़ाद कश्मीर का जो खिता आज़ाद हुआ है
ये पाकिस्तान का दफाई असर है। उनकी जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आज तक मुजाहिद अव्वल की हदायत के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के हामी हैं। पहले पाकिस्तानी हैं, बाद में कश्मीरी हैं। ठीक है, तो आप आज की जो नौजवान नस्ल है, आज की जो लीडरशिप है, आज़ाद कश्मीर के जो सियासतदान हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे कि सरदार कयूम साहब की जो तालीमात हैं उस पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है? इसमें मुजाहिद अव्वल के वक्त के साथी, इनके साथी जो है वो बहुत कम लोग रह गए हैं, और जो नई नस्ल है, नौजवान लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि आज़ाद कश्मीर कैसे आज़ाद हुआ, मुजाहिद अव्वल ने क्या कुर्बानियाँ दी, क्या खिदमत उन्होंने अंजाम दिए। और किसी जमात में भी उस पाए का कोई लीडर, जिस तरह पहले मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद करीम साहब थे, गाजी अमजद सरदार इब्राहिम खान साहब थे, KH खुर्शीद साहब थे, इस पाए का कोई लीडर बाकी नहीं रहा है, किसी जमात में भी नहीं है। और ये बड़ा एक आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ा अलमिया है। आज दौर बदल रहा है, आज दौर बल्कि बदल चुका है। आज दौर है टेक्नोलॉजी का, आज दौर है सोशल मीडिया का। हमें सोशल मीडिया के हवाले से अगर देखें तो काम करने की ज़रूरत है कि जो कश्मीरी नौजवान हैं उनको अपना रोल देना होगा। मकबूजा कश्मीर में जुल्म है, जबर है, वाम भारती जो तसल्लत है वो कायम है और जुल्म बढ़ता जा रहा है। इस जुल्म को बेनकाब करने के लिए जो हमारे नौजवान हैं उनको आगे बढ़कर सोशल मीडिया के ज़रिए दुनिया की आंखों को खोलना होगा, तब जाके हिंदुस्तान जो जुल्म कर रहा है उसको हम रोक पाएंगे। जी नाज़रीन, गाज़ियाबाद का इलाका है चेहाला, यहाँ पे मौजूद है एक मकामी जो शायर हैं अब्दुल रज़ाक बेकल साहब। इनसे बात भी करेंगे, इनसे जानेंगे कि इन्होंने शायरी कब शुरू की और इनसे कुछ अशार भी सुनेंगे। मैं ये यकीन नहीं रखता कि शायर जो है वो इंसान महदूद होकर महज एक फनकार या आर्टिस्ट या शायर या कुछ बनकर रह जाता है। वो इंसान होता है और वो जिस बाग में, जिस गुलशन में जाता है, वहाँ सिर्फ गुलों पर उसकी नज़र नहीं होती बल्कि उनको नुकसान पहुँचाने वाले अवामिल को भी वो यकीनन जो है नज़र में रखता है और उनसे उन्हें बचाने की कोशिश करता है। आप कुछ अशार हमें सुनाएंगे? जुलसा हुआ सहरा है जलथल अल्लाह, बुझती हैं जो आंखें अपनी बुझने दो, कुछ भी नहीं अब हमसे ओझल अल्लाह, जलवा जो उसका देखा अपना खुद इसमें, आई न दिल का अब है सैकल अल्लाह, अब गुंचों के लब पर भी है उसका नाम, बूटे पत्ते गुल और कोंपल अल्लाह, और मिट्टी का पुतला भी है शोला चाहत का, लिखा हुआ है दिल पे बेकल अल्लाह। जी नाज़रीन, गाज़ियाबाद का इलाका है जियाला, ये मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान साहब का इलाका है और यहाँ के इलाके के रहने वालों ने मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम का उस वक्त भरपूर साथ दिया और 1947 में ये इलाका आज़ाद हुआ। अभी एक स्कूल है, यहाँ से हम गुजर रहे थे और छोटे छोटे बच्चे जो हमें देख के वेलकम इन्होंने हमें किया है। आप किस क्लास में पढ़ती हो? 2nd क्लास में। और एक और बच्ची है, इससे भी बात करेंगे। इन्होंने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ है वेलकम का और हमें ये वेलकम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका क्या नाम है? नूरुल हुदा नसीर। तो आप क्या बड़े होके बनेंगी? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनेंगी? अच्छा, यहाँ डॉक्टर की डिमांड ज्यादा है? जी। तो नाज़रीन, ये देख सकते हैं कि छोटी छोटी ये जो बच्चियां हैं, मासूम बच्चियां हैं और किस तरीके से इनमें
علم کا جو جذبہ ہے, تعلیم کا جذبہ ہے, یہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں, یہ اپنے ملک کی اور اس علاقے کی خدمت کرنا چاہتی ہیں. اب آگے بڑھیں گے, باقی بھی جو سکول ہے اس کے سٹاف سے بھی بات کریں گے, بچوں سے بھی بات کریں گے, اس علاقے کا جو تاریخی پس منظر ہے اور جو خوبصورتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. یا میرے اللہ, یا میرے اللہ, میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں, اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں. اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے, اب تو نہیں ہے, ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. دیکھتی ہوں کہ دوسری جانب سیادوں نے میرے کشمیر کو گھیرا ہے. یہاں ظلم و بربریت ہے, یہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے. میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھی, اب خون کی نہریں بہتی ہیں. میں دیکھتی ہوں میرے سامنے ایک جنازہ ہے, اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں, بہن اور بیوی جو رو رو کر پکار رہی ہیں, یا خدا یا خدا یہ جنازہ کون اٹھائے گا. مگر جناب والا ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. جناب صدر ذرا تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک 5 لاکھ سے زائد معصوم کشمیریوں کو شہید کیا گیا. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم, رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم, 78 بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو اب ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں اور آزادی کی اس ادھوری کہانی کو مکمل کریں, بیرونی سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. اس بیس کیمپ کے مکین مقبوضہ وادی میں موجود اپنے مسلمان بھائیوں کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی نذرانی پیش کرنے, انہیں آزادی دلانے کے لیے بھرپور عزم رکھتے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ ہم کشمیریوں کی ہر سطح پر مدد کی ہے. اور ہمارے ساتھ ایک ٹیچر بھی ہوں گی, ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ جو بچوں کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے. یہاں پہ لوگوں کا ٹرینڈ ایجوکیشن کی طرف سے کافی ہے, لیکن ایجوکیشن میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے کشمیر میں, اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے مختلف انسٹیٹیوٹ یہاں قائم کیے جائیں تاکہ ہماری ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے. سیکنڈلی یہ ہے کہ کشمیر میں نیچرل بیوٹی ہے اور اس چیز کو اور ڈیولپ کیا جائے, اور ٹورزم کے لیے سیر و سیاحت کے اچھے سے اچھے موقع فراہم کیے جائیں, ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تھرڈ یہ ہے میرا کہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر کافی عرصے سے اس طرح ورک نہیں کر رہا, چونکہ ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا.
تو ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے بھی ایک تو ایجوکیشنل سسٹم کو بھی اس ایجوکیشن بھی دی جائے فارمرز کو, اور ان کو کچھ لون وغیرہ بھی دیے جائیں تاکہ وہ ایگریکلچر میں کو بھی مزید امپروو کر سکیں. یہاں پہ ہمارے پاس اتنی اس طرح سے لیبز نہیں ہیں اور سہولیات اتنی اچھی نہیں ہیں جس طرح سے تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو ان کی اچھی آبیاری کر سکیں, ان کو ایجوکیشن میں پروموٹ کر سکیں. پریکٹیکل ہمارا کام نہیں ہو رہا, باقی ہماری ایجوکیشن جو ہے کافی آگے ہے. اچھا, جو بچوں کا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے, والدین کیا سوچ رکھتے ہیں ان علاقوں میں؟ ہر والد جو ہے یا والدہ ہے تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے سے اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں جائیں, اچھی سے اچھی ایجوکیشن حاصل کریں. ایک اور ٹیچر ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, ان سے بھی جانیں گے آپ کیا کہتی ہیں. آزاد کشمیر کے جس علاقے میں ہم کھڑے ہیں یہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کا علاقہ ہے. آپ کیا کہتی ہیں کہ ان روایات کو زندہ رکھنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ جو آپ نے بات کی مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب کے حوالے سے, تو بالکل ان کی روایات کو ہمیں ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے, چونکہ ان کا جو مقصد تھا کشمیر کو آزاد کروانے کا وہ تو ابھی نہیں ہے. وہ تو ابھی ہم یہاں پہ یہ جو حکومت قائم کی گئی تھی یہ بیس کے طور پہ تھی, اور یہاں کے جتنے بھی میں کہنا چاہوں گی یہاں پہ جتنے بھی سیاستدان ہیں, جتنی بھی لیڈرشپ ہے یہاں پہ, جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ سب مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے, اسپیشلی ان کا جو کاز تھا وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا تھا, تو اس کے حل کے لیے ایک پیج پہ آئیں, ایک پلیٹ فارم پہ آئیں, اور کشمیر کے حل کے لیے میں بین الاقوامی تنظیموں, پاکستان اور جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو دیکھیں کہ اس کا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. آپ کیا کہیں گی کہ جو کشمیری کلچر ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ہم لوگوں کو اپنی روایات کو, اپنے کلچر کو زندہ رکھنا چاہیے, وہی ہماری پہچان ہے, اسی سے ہم آگے بڑھیں گے. اور اپنی پہچان چھپا کے ہم دوسروں کو کاپی کر کے ہم کبھی بھی اپنا نام یا اپنی قوم کا نام بلند نہیں کر سکتے. جب تک ہم اپنے کلچر کو, اپنی روایات کو برقرار نہیں رکھیں گے تو ہم کشمیری آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم لوگ ایک کشمیر کے طور پہ ابھریں گے, بلکہ ہم لوگوں کو کسی کو کاپی نہیں کرنا چاہیے, کسی کی فالو نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو اپنا کلچر, اپنی روایات کو برقرار رکھنا چاہیے. جی ناظرین, دیر کوٹ سے غازی آباد اور چیالہ تک کا سفر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک تاریخ ہے اس علاقے کی. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر اس علاقے کی تاریخ اور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے مزید اقدامات کرے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ تاریخ اور ثقافت منتقل ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو چیالہ غازی آباد سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد ہے حق ہمارا آزادی, یہ لفظ پیارا آزادی, تو کیسے نہ دے گا آزادی. ہے حق ہمارا آزادی.